ساری تعریفوں کے لائق اس پروردگار کے لیے کہ 14 محمد جسے سجدہ کرتے ہیں. درود و سلام اس عزت دار گھر کے لیے کہ لا شریک بھی جن پر درود بھیجتا ہے. جتنے عدد اللہ نے خلق فرمائے ہیں اتنی مرتبہ لعنت اس شجرہ ملونہ پر جو لعنت کے لیے بنے اور لعنت ان کے لیے خلق ہوئی. کریم اللہ آل محمد کا خالق آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ عزاداری شریف ماؤں کی اولادوں میں نسلاً بعد نسلاً اسی طرح سے جاری و ساری رہے. مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت پیرائے میں بڑے خوبصورت انداز میں جس طرح سے اعلان کا حق تھا اسی طرح سے شاہ صاحب قبلہ نے بابو صاحبو کے عظیم و شان جلسے کا اعلان فرمایا ہے. 28 اور 29 مئی کو شہید اعظم کے عنوان سے یادگار اسلاف اور ارواح معصومین کے تشریف آوری کا مرکز، اس لیے کہ ان جلسوں سے دنیا نے جلسے سیکھے ہیں اور بالخصوص اس جی ٹی روڈ پر عزاداری کی ترویج و تبلیغ کرنے والی وہ مجلسیں ہیں. ان قلعہ ستار شاہ کا بھی 30-31 مئی کو یہ وہ بنیادی جلسے ہیں جن کی وجہ سے آج گلی گلی میں حسین حسین ہو رہا. آپ ویسے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور میرے جیسے ذاکر بھی ان جلسوں میں شریک ہو کے عزت حاصل کرتے ہیں اور میں اس لیے اعلان کر کے شریک ثواب ہو رہا ہوں کہ میں گناہگار سمیت کثیر تعداد میں علماء کرام و ذاکرین نظام دن رات کے اس جلسے میں موجود ہوں گے. میں انہی فکروں سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ قبلہ علامہ رضوی صاحب نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا ہے. کائنات آدم و عالم میں تقریر کے، دین کے، عقیدے کے کل موضوعات 3 ہیں. علی کی ولایت، خاتون کی وراثت، سادات کی عظمت. سلامت آباد صاحب 28 مئی کو نیاز بیگ میں بھی انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو سیدہ ام الحسنین کے پرسہ یہ مجلس عزا منعقد ہوگی. ایوان زینب میں اس میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا اور زیارت برآمد کراؤں گا. 11 جون کو شاہ کوٹ میں جی بڑا عظیم عزادار مولا کا گدا حسین اس کے زیر اہتمام منعقد ہوگی، وہاں پہ بھی حاضری ہوگی. 4 جون کو نظر گوندل صاحب کی زیر اہتمام شب بیداری بدو ملی کے اندر حاضر خدمت ہوگی. سامعین گرامی قدر، زندگی ختم ہو جانے والی ہے، سانسیں گنی ہوئی ہیں، ملک الموت تعاقب میں ہے. 2 اور 3 کی درمیانی رات ٹھوکر نیاز بیگ میں قبلہ کے حکم پہ حاضر خدمت ہوں. زندگی ختم ہو جانی ہے بالآخر. ہم سے پہلے والے نہ رہے، ہمیں بھی نہیں رہنا ہے. سانسیں گنی ہوئی ہیں، ملک الموت تعاقب میں. جتنی زندگی ہے حق کے زہرا کے لیے بولو. میاں طالب صاحب کے بولو. جتنی زندگی ہے فاطمہ زہرا کے حق کے لیے بولو. لوگ جھوٹ کے لیے سڑکوں پہ شور مچا دیتے ہیں. میاں صاحب کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے حق کے بطول. سب سے بڑا سچ اس کائنات کا حق کے زہرا، حق کے فاطمہ تو زہرا.
مخدومہ دارین کا حق، وارث کائنات کا حق۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ پوری ذمہ داری سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، میرے حبیب اپنی سب سے قریبی رشتہ دار مستور کو اس کا حق دے دے۔ یہ قرآن ہے، ہذیان نہیں۔ اور سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں۔ بے شک داد نہ دے، لیکن مجھے پتا چلے کہ آپ وصول فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا سے کوشش کریں گے، لیکن لائٹ چلی گئی ہوئی ہے جی لائٹ۔ توجہ چاہتا بچے بچے کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے۔ اپنی سب سے قریبی رشتہ دار ایک مستور کو، واحد کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، سپرلیٹو ہے، جو سب سے قریبی ہے، اس ایک کو مولوی 4 کہہ کے مر گیا۔ شور مچا کے مولوی مر گیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ہمیں نہ 4 پر اعتراض ہے نہ 4000 پر اعتراض ہے، ہم تو صرف عقل کی بات کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ ماننے پر آئے تو نبی کو نور نہ مانے، اور اگر دھاندلی پہ آئے تو کسی کو ذی نورین بنانے کے لیے نبی کی پالی ہوئی کو بیٹیاں کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر سپیکر نے میرا ساتھ دیا تو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، جن کی شادیاں تو اپنے بنائے ہوئے سے کروا کے انہیں رسول کی بیٹیاں کہہ کے اسے عزت مآب ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہی دونوں تو پہلے کافروں کے گھر میں بھی تھیں۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، اس طرح سے نہیں جا کے سنا بھائی۔ ان کی شادیاں ان کی شادیاں تائید پہ کریں دے جی بالکل تائید۔ جب بی بی کرم کر دیتی ہے تو پھر تائید ہی تائید ہوتی ہے۔ ان کی شادیاں پہلے تو مشرکوں کے ساتھ بھی تھی، فرش سے لے کے عرش تک، سرا سے لے کے سریا تک، ہر دعوے دار علم کو چیلنج ہے۔ میرے نبی کا ایک کام دکھاؤ، ایک کام قرآن کے اترنے سے پہلے بھی جو قرآن کے خلاف ہو۔ بات غور سے سننا، میرے نبی کا باب مشتاق صدی علامہ سلطان نظام خان جی، کوئی ایک کام مرشدی پوری زندگی 40 سال بعد نہیں، پوری زندگی ایک کام دکھاؤ، ایک جو قرآن کے خلاف ہو۔ قرآن نے بعد میں کہا سچ بولو، مصطفیٰ پہلے صادق تھا۔ سید اور غیر سید میں یہی تو فرق ہوتا ہے، جو بتوں کی پوجا سے توبہ کر کے مسلمان ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے، جو کعبے میں آئے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ سلامت و آباد آل محمد، آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ اتنا پیچھے بیٹھ سو تو ہی نہیں ہو سکتا، چنگے بندے کے بیٹھنے چاہیے۔
تو رہو حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی قادر، پوری دنیا کو جا کے چیلنج کرو کہ میرے نبی کا اعلان رسالت سے پہلے بھی ایک عمل دکھاؤ جو قرآن کے خلاف ہو. ان کے کردار کا نام قرآن ہے، ان کے چال چلن کا نام اسلام ہے. یہ گفتگو کرے تو قرآن بنتا ہے. مسلمان میں اور آل محمد میں کیا فرق ہے؟ ایک صحابی کائنات میں کوئی دکھائے جس نے آیت آنے سے پہلے نماز پڑھی. آیت آنے کے بعد بھی نماز کم پڑھتے تھے. ایک صحابی دکھاؤ جس نے آیت آنے سے پہلے زکات دی. بات خطرناک ہے لیکن ہے سچی. کلمہ پڑھ کے بھی مسجد کے صحن میں شراب پیتے تھے. آیت آئی تو کنویں میں بوتلیں پھینکی. مسجد فصیح اب تو گرا دی گئی ہے. مکے کی نالیوں میں شراب بہ رہی. حیا کرو، شرم کرو. آل محمد عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے. وہ بندہ بولے جسے بات سمجھ میں آتی جائے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ رہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ علی نے سائل کو انگوٹھی زکات میں پہلے دی یا آیت پہلے آئی؟ زبان سے بولنا، بات سمجھ میں آئے تو. علی ہجرت کی رات سویا پہلے یا آیت پہلے آئی؟ علی ہجرت کی رات سویا پہلے یا آیت پہلے آئی؟ جواب آئے گا علی سویا پہلے، آیت بعد میں آئی. علی لڑا پہلے، آیت بعد میں آئی. اہل بیت نے روٹیاں پہلے دی، آیت بعد میں آئی. پتہ چلا آیتوں پہ عمل کرنے والے اور ہیں، عمل پہ آیتیں اتروانے والے اور ہیں. سلامت. بسم اللہ. جھجک کے پیر کا نام بولے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. علی کا نام شان سے لیا کر کے کائنات میں تجھ سے زیادہ امیر ہے ہی کوئی نہیں. نبیوں کے سلطان نے صحابہ کرام کے بچوں کی ٹریننگ یہی کی ہوئی تھی. جب صحابی کا بچہ 2 سال کا ہو جاتا تو پیغمبر اس کے باپ سے کہتے کہ اپنے بچے سے کہو یا علی کہے. جو بچہ یا علی کہتا حضور اسے شہد سے کھاتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، اسے پیار کرتے. اس کے باپ سے کہتے اسے لے آیا کرو. اور اگر کوئی بچہ یا علی نہ کہتا حضور اس سے منہ پھیر لیتے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرا بچہ ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. حضور نے فرمایا فاسأل امہ، اس کی اماں سے پوچھ یا علی کیوں نہیں. زمانہ تیری زندگی. سبحان اللہ.
جتنے سچے مذہب پر ہو تم، جتنا فخر کرو اتنا کم ہے۔ ہمارا ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا، ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا۔ اسماعیل بنتا نہیں، زہرا بناتی ہے۔ اظہر حسن زیدی کوشش سے نہیں، بطول کی مرضی سے بنتا ہے۔ قاضی سعید الرحمان صاحب کا ذکر قبلہ ظاہر ہے کہ وہ مولوی اسماعیل صاحب تو کسی ایک کی ملکیت تو نہیں ہے، ساری ہر غیرت مند کی ملکیت کا نام ہے، شرافت کا نام ہے مبلغ اعظم محمد اسماعیل۔ قاضی سعید الرحمان بھی کسی بچے کا نام نہیں تھا، اسماعیل سے ٹکرانے آیا تھا اور حق کے زہرا سے جھک گیا وہ۔ قاضی سعید الرحمان صاحب مناظرہ کرنے گئے، سامنے والے مولوی نے کہا قاضی صاحب آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ گال کر دیں، آپ بندے مثال دینے نہ دی، 1 منٹ واسطے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ قاضی صاحب کرسی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہ۔ علی کے شیعہ ہونے کے علاوہ جنت کا تصور جاہلانہ تصور ہے۔ نبی سچا ہے تو نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی جو جنت میں جائیں گے فرقہ ان کا شیعہ ہوگا، مذہب ان کا شیعہ ہوگا اور امام ان کا حیدر کرار ہوگا۔ ہم فرقہ نہیں مذہب ہیں، فرقے وہ ہیں جو رسول سے فرق ڈال کے بنے۔ سامعین گرامی، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اپنی سب سے قریبی ایک مستور کو اس کا حق دے دے۔ بہت بڑی بات۔ جلال الدین سیوطی، جلالین میں بھی تفسیر در منصور میں بھی مضبوط ترین، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں بھائیوں، بڑی ساری کتابیں، سلطان صاحب جو میں تصدیق فرمائیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں اس میں فکرے لکھے ہوئے، غلط حوالہ دینا اس منبر پر لشکر یزید میں سے ہونے کے برابر آدمی کا کام ہے۔ میری قوم کا کوئی بچہ کہیں رسوا ہو جائے تو مذہب کی توہین ہے، اسے بھی لکھ لینا۔ یہاں پہ یہ سنی عالم دین لکھتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا حق کیا ہے اور حقدار کون ہے، کس کا حق کس سے دوں۔ واپس آ کے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، جو کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں، اتنی عام پائی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ یہ تفسیر، جلالین بھی در منصور بھی، اس میں یہ فکرے لکھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کے پاس جبرائیل واپس آیا اور آ کے کہنے لگا ایت فاطمہ فدکن، حق فدک ہے، حقدار زہرا ہے۔ چیخ چیخ کے تو مر گیا، 4 بیٹیوں۔ میں نے ایک فکرہ کہا تھا بڑا عرصہ پہلے اور مجھے اس میں فخر اتنا ہے کہ پھر کہنا چاہتا ہوں، 5ویں جماعت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ مولوی ڈوب کے مرتا ہی نہیں، بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز صرف فاطمہ کا بتاتا۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں